اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اور خوبیاں اس شافی کے لیے جو تمام جہان کا پالنے والا اور شفا بخشنے والا ہے، جس نے کوئی چیز بھی بے فائدہ پیدا نہیں کی۔ اور درود پہنچے طبیب روحانی و جسمانی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ چمن نشا دواخانہ یوٹیوب چینل کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں آپ کا میزبان حکیم خورشید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے برس، یعنی کہ بدن کے سفید داغ کو برس کہتے ہیں، جس کو حکیم لوگ برس کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی جا انگیز بیماری ہے جس سے انسان کا حسن و جمال بالکل تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ وہی شخص خوبصورتی کی وجہ سے مجسمہ جمال نظر آتا تھا، لیکن مرض برس کی وجہ سے ایسا بدشکل ہو جاتا ہے کہ پھر اسے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنے کو دل نہیں چاہتا۔ وہ ناز و ناز کا پیکر جسم جس کی خوبصورتی بے مثال تھی، یہ مرض برس اس خوبصورتی کو جلا کر خاک کر دینے کی قوت اپنے اندر رکھتا ہے۔ یہ مرض ان لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہے جو چند روزہ زندگی میں اپنے حسن کے آگے دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ ان لوگوں کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ جو لوگ اپنی طاقت پر غرور کرتے ہیں، اپنے حسن پر غرور کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے انعامات پر غرور کرتے ہیں، ارے ان کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے انہیں صحیح سلامت جسم عطا فرمایا ہے، انہیں خوبصورتی عطا فرمائی ہے، انہیں مال و زر سے نوازا ہے یا قوت اور طاقت سے نوازا ہے، لیکن وہ اپنے اوپر فخر کرتے ہیں اس بات پر، جبکہ ان کو اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، اس کی بارگاہ میں سجدہ سجود ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، اس نے کسی بھی انسان کو بدصورت پیدا نہیں فرمایا۔ ساری مخلوق میں سب سے زیادہ جو خوبصورت مخلوق ہے وہ ہے انسان۔ تو یہ بتائیے کوئی انسان خراب کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان خراب اپنے اعمال کی بنیاد پر ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائی، کسی پر طنز کرنے سے بچیں، وہ جب چاہے تو تمہارے حسن کو چھین سکتا ہے، جس کی مثال یہ ایک بیماری ہے جو آپ نے یہ بہت سارے لوگوں کو اس میں مبتلا دیکھا ہوگا۔ ان کا خوبصورت جسم، ان کا خوبصورت چہرہ بدنما ہو جاتا ہے اس بیماری کی وجہ سے۔ یہ بیماری موروثی بھی ہوا کرتی ہے، آپ کے ماں باپ کو یہ بیماری ہو سکتی ہے یا آپ کے دادا پردادا میں یہ بیماری رہی ہو، تو اس سے بھی یہ بیماری انسان کے اندر منتقل ہو جاتی ہے۔ اور حکمہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات دودھ یا مچھلی کا ایک ساتھ استعمال کرنے سے بھی یہ بیماری پیدا ہو سکتی ہے، اور کوئی کھٹی چیز آپ نے کھائی، اوپر سے دودھ پی لیا، اس سے بھی یہ بیماری پیدا ہو سکتی ہے۔ تو جو یہ نسخہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس بیماری کے لیے، یہ بہت ہی فائدہ مند اور بہت کامیاب نسخہ ہے۔ ہمارا خود یہ اپنا تجربہ شدہ ہے۔ یہ نسخہ آپ استعمال کیجئے اور فائدہ اٹھائیے۔ جس کسی کو بھی برس کی بیماری ہو، یہ سفید داغ کی بیماری ہو، دیکھیے جب یہ شروعاتی ہو تب تو یہ دوا بہت اچھا کام کرتی ہے، لیکن جب یہ بہت زیادہ پھیل جاتی ہے تو اتنا ہی پھر وقت جو ہے بہت زیادہ لگ سکتا ہے، اور پھر تھوڑا مشکل بھی ہو جاتا ہے جب یہ بہت زیادہ پھیل جاتی ہے۔ اچھا، حکمہ یہ فرماتے ہیں کہ جو علاج کے قابل برس ہوگا، جو علاج کے قابل سفید داغ ہیں، تو اس کی پہچان یہ ہے کہ جس شخص کو سفید داغ ہوں تو اس سفید داغ کے اندر جو ہے آپ سوئی چبھو کر دیکھیں۔ اگر آپ اس میں سوئی چبھو کر دیکھیں گے، اگر اس میں سے خون نکلے تب تو یہ داغ علاج کے قابل ہیں، اور اگر خون کی بجائے پانی نکلے تو پھر یہ لا علاج سمجھا جاتا ہے۔ تو آئیے اب ہم چلتے ہیں اس کے نسخے کی طرف۔ نسخہ کیا ہے، آپ اس کا نسخہ نوٹ فرما لیجئے۔ آپ نے لینا ہے 50 گرام گندھک آملہ سار، کھانے والی گندھک، 50 گرام باپچی، 50 گرام تخم مولی، مولی کے بیج۔ ان تینوں چیزوں کو لے کر اس کا باریک صفو بنا لیجئے، اور اس کا استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے، آپ نے 1 چمچ 10 گرام یہ صفو آدھے سے پون گلاس پانی کے اندر رات میں بھگو کر آپ رکھ دیں اس کو، اور صبح نہار منہ وہ پانی جو ہے نتھار کر اوپر سے پی لیجئے، چھان کر پی لیجئے، اور جو اس کا پھوک باقی بچے گا، جو اس کے اندر دوا بچے گی، اس کو آپ پیس کر اور دہی میں ملا کر داغوں پہ لگا سکتے ہیں۔ اور اگر یہ دوائی آپ پیس کر نہ لگائیں تو داغوں پر لگانے کے لیے ہم آپ کو ایک تیل کا نسخہ بتا رہے ہیں۔
جو بہت ہی مفید اور بہت اعلیٰ یہ نسخہ ہے داغوں پر لگانے کے لیے۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ وہ نسخہ بھی آپ جو ہے نوٹ فرما لیجئے۔ آپ نے لینا ہے 250 گرام لہسن، 250 گرام لہسن لے کر اور اس کو چھیل لیجئے آپ۔ چھیلنے کے بعد میں آپ اس کو مکسی میں ڈال کے گرائنڈ کر لیں، اور اس کے اندر تلوں کا تیل، تل کا تیل 1 کلو، وہ بھی اس کے اندر ڈال کر اس کو اچھے سے مکس کر لیجئے۔ یعنی کہ جو لہسن کا آپ نے پیسٹ بنایا ہے، اسی پیسٹ کے اندر جو ہے آپ 1 کلو تل کا تیل ڈال دیجئے اور اس کو اچھے سے گرائنڈ کر لیں، آپس میں خوب اس کو ملا لیں۔ اس کے بعد میں آپ نے جو ہے کڑھائی میں ڈال کر اور آگ پر جو ہے اس کو چڑھا دیں، اور اس کو اتنا پکائیں کہ وہ جو لہسن ہے وہ سارے جل جائیں، اس کے اندر جل کے جو ہے ان کا رنگ کالا ہو جائے۔ اس کے بعد میں آپ نے جو ہے اس کو چھان کے اور شیشی میں بھر لیں، اور بس یہی تیل جو ہے آپ کا برس کے لیے بہت عمدہ اور بہت بہترین یہ تیل تیار ہو گیا آپ کا۔ آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، دن میں 2 سے 3 بار داغوں پر جو ہے لگانا ہے، یا روئی سے لگا لیں یا پھر کسی کپڑے وغیرہ سے لگائیں، ہاتھ سے نہ لگائیں۔ تو یہ عمل بھی آپ اس کے ساتھ ساتھ کریں۔ اچھا، جن کو برس کی شکایت رہتی ہے، ان کو اگر قبض کی شکایت ہو تو سب سے پہلے آپ ان کے پیٹ کو صاف کیجئے۔ ان کو کوئی ایسی دوا کھلائیے جس سے ان کو جلاب آئیں 2-4، جس سے ان کو 2-4 دست آ جائیں، ان کا پیٹ صاف ہو جائے، تب یہ دوا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ تو اس کے لیے آپ جو ہے تیار شدہ دوائی لے سکتے ہیں۔ ایک کیسٹوفین ملتی ہے میڈیکل سے، کیسٹوفین، آپ وہ بھی لے سکتے ہیں۔ رات میں 2 گولی اس کو سوتے ٹائم کھا لیں تو اس سے جو ہے 3-4 آپ کو کھل کر جو ہے اجابت ہو جائے گی۔ اور اگر زیادہ ہونے لگے اور آپ کو روکنا ہو تو آپ گرم پانی گھونٹ گھونٹ کر کے پی لیں، تو وہ جو ہے دست آنا بند ہو جائیں گے۔ اور ایک دوسری دوا آتی ہے جس کا نام ہے اچھا میدی رس، یہ بھی جو ہے جلاب کے لیے ہوتی ہے۔ آپ اس کو بھی 1 سے 2 گولی اگر کھا لیں گے تو 3-4 دست جو ہیں آپ کو اس سے بھی ہو جائیں گے، آپ کا پیٹ صاف ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگر آپ یہ دوائی استعمال کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ہم اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے اپنے ذاتی تجربات لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بتائے ہوئے نسخوں سے آپ کو فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اور مجھے میری محنت کا دونوں جہاں میں ثمرہ عطا فرمائے۔